امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت پر سوانے پر کچھ باتیں آج کی گفتگو کا موضوع ہیں۔ کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال شعبان المعظم میں ہوا یا رجب میں ہوا، ان دو مہینوں میں سے با اختلاف روایات آپ کا وصال ہے۔ امت مسلمہ کو فقہ کا بہت بڑا ذخیرہ دینے میں اور لوگوں کو مسائل شرعیہ سے آگاہ کرنے میں جس شخص نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ امام صاحب ایک تابعی بزرگ ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے بہت سارے صحابہ کی زیارت کی، ان کی خدمت میں رہے، ان سے دین سیکھا اور پھر امت مسلمہ کو دین کے اصول بنا کر عطا فرمائے۔ قیامت تک جتنے لوگ بھی فقہی مسائل سیکھیں گے وہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کر کے سیکھیں گے۔ فقہ ہوتی کیا ہے؟ قرآن پاک فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اس سے پوچھ لیا کرو جسے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ تمہیں جب علم نہ ہو تو ان کے پاس جاؤ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے۔ اس کا نام فقہ ہے۔ کسی عالم کی، کسی بزرگ کی تقلید کرنا، اس کے مقلد ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی ایک شخصیت کے، ایک بزرگ کے قول پر اعتبار کرتے ہوئے کہ اس کو دین کا علم زیادہ ہے تو جو بات وہ بتائے، چونکہ ہر آدمی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ سارے قرآن کا مطالعہ کرے، تفاسیر کا مطالعہ کرے، احادیث کا مطالعہ کرے، ان کی شرح دیکھے، صحابہ کرام کے اقوال دیکھے، صحابہ کا اس مسئلے میں کیا موقف تھا، کیا رائے تھی، ہر چیز کو پرکھے۔ ہر آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہوتی، تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ کے قانون بنا دیا گیا کہ ایک امام کی تقلید کر لو۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تھا۔ یہ بات آپ نے تھوڑا سمجھنی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے دور کا ایک نیا فتنہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک میں حدیث ہے، اور بندے بھی بڑی جلدی آ کے کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی تو قرآن اور حدیث کے بعد بات ہی نہیں کرتا، صرف قرآن اور صرف اس کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتا۔ ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ جو بخاری شریف کی حدیث آپ کو بتائی جاتی ہے تو یہ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ یہ نبی پاک کی حدیث ہے؟ جی امام بخاری نے۔ کس نے بتایا؟ تو اعتبار کس پر کیا آپ نے؟ جی یہاں تو کوئی بندہ کہے نا جی مجھے ڈائریکٹ نبی پاک نے بتایا ہے، پھر تو سمجھ میں آئی قرآن۔ اور تو جب تو امام بخاری پر اعتبار کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ نبی پاک کی حدیث ہے، تو مان رہا ہے، تو پھر اعتبار کس پہ ہوا؟ بولے اس بات کو سمجھیں۔ لوگ آپ کو بڑا صاف ستھرا سا نعرہ دیتے ہیں صرف قرآن اور صرف حدیث، تو بھئی یہ بتاؤ چلے قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، صحابہ نے ہم تک پہنچا دیا، تو حدیث کیسے آئی؟ ان لوگوں سے بگڑ کر ایک نیا فرقہ بن گیا، وہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، ہم حدیث بھی نہیں مانتے۔ چکڑالوی گروپ اس کو کہتے ہیں۔ وہ لاہور میں بھی کچھ طبقہ اس کا پایا جاتا ہے، وہ بگڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف قرآن پاک، حدیث تو اماموں نے بنائی ہے، اماموں نے لکھی ہے، ہم نہیں مانتے۔ وہ ایسے نہ کرو بھائی، اس طرح تو سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ علم والوں کا رستہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ قرآن پاک نے۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو جس کو علم ہے اس سے جا کے، بھئی مجھے گاڑی نہیں چلانی آتی تو میں اب کہوں گا پہلے قرآن پاک سے مجھے نکال کے دو گاڑی، مجھے اللہ سکھائے چلانی۔ حدیث پاک میں پہلے لکھا ہو کہ گاڑی یہ اس کا نمبر ہو، فلانی علاقے کی بنی ہوئی ہے، میں کسی بندے سے سیکھ لوں یا مجھے حدیث پاک سے مل جائے گا؟ تو بھئی یہ عجیب سی بات ہے، تو گاڑی چلانی سیکھنی ہے تو جس کو گاڑی چلانی آتے ہے اس کے پاس جا سیکھ لے، تو دلیل مانگنے لگ گئے۔ تو بھئی قرآن اور حدیث کا علم جس بندے کو زیادہ ہے اس سے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں آپ، وہ آپ کو بتائے گا آپ نے کیا کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو شوق ہے خود مجتہد بننے کا تو ٹھیک ہے، آپ اتنا علم حاصل کریں، وہاں تک آپ جائیں۔ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ صاحب کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، بڑا فائدہ ہوگا یہ لفظ اگر آپ سمجھ گئے۔ اللہ کرے میری قوم سمجھدار ہو جائے، آمین تو کہنا۔ اللہ کرے سنی کو بھی کچھ سمجھ آنے لگ جائے۔ خواجہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا امام اعظم کی بات نہیں ماننی چاہیے۔
امام اعظم کی بات ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بڑی موٹی بات۔ خواجہ قمر الدین سیالوی کہنے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ تیری بات کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کہنے لگا امام اعظم کی بات، آپ فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ بندہ چپ کر گیا، کہنے لگا جی آپ نے کہا کہنے لگے تیرے جیسے فضول کی مانو اور امام اعظم ابو حنیفہ کی نہ مانو؟ فرمانے لگے تو خود اپنی تقلید کرا رہا ہے خود۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی ہم نہیں کسی کی مانتے، ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں صرف قرآن اور حدیث کی مانو۔ اور میں نے کہا تو مان اپنے مولوی صاحب کی رائے، ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں قرآن اور، تو میں نے کہا تو مولوی صاحب کی مان رہا ہے، قرآن حدیث کی کب مان رہا ہے؟ چھوڑ سارے کام، چل مدرسے داخل ہو، پہلے اصول سیکھ دین کے، پھر پورا دین پڑھ، اور پھر مجھے آ کے بتانا پورے دین میں سے کہ میں نے سیکھ لیا ہے، پھر میں مان لوں گا، ورنہ تو مولوی صاحب کی مان رہا ہے۔ تقلید تو کر ہی رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟ سمجھے اس بات کو۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا۔ نبی پاک نے فرمایا معاذ تمہارے پاس لوگ اپنے مقدمے لے کے آئیں گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا قرآن دے کے فیصلہ کروں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تجھے قرآن پاک سے نہ ملا تو، اگر آپ غور سے سن رہے ہوتے تو آپ کو اس بات پہ اعتراض ہونا تھا، جو میں نے کہا اس پہ آپ کو اعتراض ہونا تھا اگر آپ غور سے میری بات سن رہے ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہے نہیں، فرمایا اگر تجھے نہ ملا تو، لفظوں پہ غور کیا کریں، اگر تجھے نہ ملا تو، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک سے جا کے پوچھتا ہوں کہاں رکھی ہوئی ہے، اور مجھے قرآن پاک بتاتا ہے کہ فلانی جگہ۔ یہ نہیں کہ قرآن میں مسئلے کا حل موجود ہے، ہر آدمی کے پاس اتنی عقل نہیں ہوتی کہ مسئلے کا حل بتا سکے، عقل نہیں اتنی ہوتی، شعور نہیں ہوتا۔ بلکہ امام بخاری خود امام شافعی کے مقلد ہیں، لو کر لو گل، بہت بڑے محدث ہیں اور خود مثال بیان کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جو پنساری ہوتا ہے نا اس کے پاس جڑی بوٹیاں ساری ہوتی ہیں، پر اسے نسخے کا پتہ، کس جڑی بوٹی کو کس کے ساتھ ملائیں، کس کو کس کے ساتھ رکھیں تو کیا نسخہ بنتا ہے، یہ پنساری کو پتہ، یہ حکیم کو پتہ ہوتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں ہم نے حدیثیں ساری جمع کر دی ہیں، پر کس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ امام اعظم بتائیں گے، یہ امام شافعی بتائیں گے، یہ امام مالک بتائیں گے، یہ امام احمد بن حنبل بتائیں گے، وہ اسپیشلسٹ ہیں، ہم جمع کرنے والے ہیں، وہ حدیثیں سامنے رکھ کے امت کی رہنمائی کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ تو جا رہا ہے، اگر تجھے وہ مسئلہ قرآن سے نہ ملا تو کیا کرے گا؟ عرض کی حضور قرآن سے نہ ملا تو آپ کی حدیث سے تلاش کر لوں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر وہاں بھی تجھے نہ ملا تو، یہ نہیں کہ ہے نہیں، اگر تجھے نہ ملا تو، عرض کی یا رسول اللہ پھر میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی رائے بیان کروں گا۔ تو نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا پھر اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تیری، یہ فقہ ہے، یہ اتنی سی فقہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ہر آدمی کو ہر شے نصیب۔ بابا فرید الدین گنجے شکر کے پاس بندہ آ گیا، اس نے کہا پرانا بخار ہے جاتا کوئی نہیں۔ بابا صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھونک ماری، بندہ کہتا ہے بیٹھے بیٹھے میرا بخار اتر گیا۔ اس نے گاؤں جا کے اعلان کر دیا جس کا نہیں اترتا سارے ہی آ جاؤ، رش ہو گیا، پھونکیں بڑی نکلی، شفا کوئی نہیں۔ لوگوں نے پکڑ کے پھینٹی لگائی، انہوں نے کہا اتنی دور سے آئے ہیں اور تو اللہ کے بندے رام ایک کو بھی نہیں آیا۔ وہ بابا صاحب کے پاس آ گیا، کہنے لگا سورۃ اخلاص دو ہیں کہ ایک ہی ہے؟ بابا صاحب کہنے لگے بیٹے ایک ہی ہے۔ کہا حضرت جی آپ پھونک مارے تو بیٹھے بیٹھے بخار اتر جائے، میں نے 100 دفعہ پڑھی ہے، 100 پھونکیں ماری ہیں، ایک کا بھی نہیں نکلا، آپ کوئی اور والی پڑھتے؟ آپ فرمانے لگے سورۃ اخلاص ایک ہی ہے، پر منہ بھی تو فرید الدین کا چاہیے نا، منہ بھی تو۔ فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، میں نے کبھی غیبت نہیں کی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، میں نے کبھی اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا،
فرمایا میں نے اس زبان میں طاقت پیدا کی ہے، پھر جب قرآن کا نور آیا ہے تو اللہ نے تاثیر بنا دی ہے، پھر اللہ نے اثر پیدا کر دی ہے۔ تو بھائی ہر آدمی ہر چیز سمجھنے کے قابل ہے۔ یہی ہمارے بزرگوں کا موقف ہے، یہی ہمارے بزرگوں کی رائے ہے کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھو، اس میں سے مسئلہ اخذ کرو۔ دلیل، پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے، قسمیں بڑی عجیب کھاتے تھے۔ ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میرا کام ہو گیا تو وہ والی عبادت کروں گا جو اس وقت دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو، اتنی سخت قسم کھا لی۔ اب وہ کام ہو گیا تو کیا کرے؟ اگر نماز پڑھے تو لوگ پڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں نمازیں، اذان پڑھے تو پتہ نہیں کہاں کہاں اذان ہو رہی، پھنس گیا، معاملہ الجھ گیا تو غوث اعظم جیلانی کے پاس گیا، کہا حضور اب کیا کروں؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، حرم شریف چلا جا، کعبہ تو ایک ہی ہے نا پوری دنیا میں، 1 منٹ کے لیے سب لوگوں کی منت کر کے طواف رک جائے، ایک چکر طواف کا تو اکیلے کر لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اب یہ فقاہت ہے، ہر آدمی کو نصیب